بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کی جوڈیشری اور خصوصاً کورٹ سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاروں ہائی کورٹس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو یا پشاور ہائی کورٹ ہو۔ تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 21 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ تو تقریباً 3 درجن کے لگ بھگ جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد یہ سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ ہے نظام انصاف سے، خاص کر جوڈیشری میں۔ تو اس حوالے سے بڑی اچھی بات، ایک بہترین، اور یہ کریڈٹ کہیں نہ کہیں پارلیمان کو دینا چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز جو ہیں وہ آلموسٹ فائنل ہو چکے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن جو رولز میکنگ کمیٹی ہے، اس کا اجلاس یکے بعد دیگر اجلاس ہوئے، تقریباً 3-4 متعدد اجلاس بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ہوئے۔ آج غالباً تیسرا تھا یا چوتھا جو، تو اس میں آلموسٹ رولز فائنل کر لیے گئے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہوگا۔ اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے جوڈیشل کمیشن ضرور تھا، یہ جسٹس اپنے منصور علی شاہ صاحب بار بار 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن، اور یہ وہ مؤخر ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ تو خود 26ویں ترمیم کو جاتا ہے کہ ابھی ہوئی ہے، اور جو کمیشن ہے اس کے رولز بھی آلموسٹ فائنل ہو جائیں گے۔ تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ جج کا کرائٹیریا کیا ہے، کون سے جج نے لگنا ہے۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن پہلے بھی موجود تھا، اور پہلے جو تھا صحیح منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی وہ اب جو بنا ہے 26ویں ترمیم کے تحت، اس میں انتظامیہ کا اوور ریچ بڑھ گیا ہے، وہ زیادہ ہو گئی ہے انتظامیہ جو ہے نا، وہ عدالتی توازن، وہ کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم سے بگڑ چکا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 26ویں ترمیم سے عدالت توازن پیدا ہوا ہے، مطلب میں تو یہی کہوں گا 100% اگر توازن ہے نا، 100% تو نہیں، بہرحال 2-4% پھر بھی، کیونکہ جو ہم چاہتے تھے ویسے 26ویں ترمیم نہیں ہوا، لیکن جو ہوا اس کے تحت ایک چیز تو صادر آ گئی، ثابت ہو گئی کہ آئین جو ہے نا وہ مقدم ہے۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کنسیپٹ ہے، ہائی کورٹس میں بھی ہے، سندھ میں تو بن چکے ہیں۔ اب ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اب اس پہ اگر میں دیکھیں، یہ منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا اعتراض، لیکن بس جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ان کو ٹھیک جواب دیا، اور افسوس ہے کہ آج بھی وہ انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف کہیں پہ بولا ہے، وہ آپ کے سامنے اس کے کمنٹس ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق میٹر تھا، اس پہ بھی ان کو یہ، اور دوسرے سائڈ پہ اپنے جج بھی لگوانا چاہ رہے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے کہ 26ویں ترمیم کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس نے جوڈیشل کمیشن میں ایک تو بیلنس لے کے آئی ہے، جو میں متوازن ہونے کی بات کر رہا تھا۔ پہلے جو اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن اور ججز اپوائنٹمنٹ تھی 18ویں ترمیم کے بعد اور اب تک، 18ویں ترمیم سے لے کر جب وہ منظور ہوئی اور باقاعدہ حصہ بنی ہمارے آئین کا، اس سے لے کر اب تک جو ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اوورال جوڈیشری کے پاس ہی تھا۔ پارلیمان کا یہ کمیٹی موجود تھا، لیکن یہ الگ تھا، اور اس کو خود سپریم کورٹ نے اس ٹائم کے افتخار چودھری صاحب نے، جنہوں نے بلیک میلنگ کے ذریعے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے اپنے پاس رکھی، اس کے ہیڈ کے پاس ساری ترتیب رکھی، اس وقت سے لے کر اب تک ججز اپوائنٹمنٹ کے کوئی قاعدے قانون نہیں ہے، رولز ہی نہیں بنے تھے۔ یہ جوڈیشل کمیشن جس کی بات اب جو کہہ رہے ہیں جی 26ویں ترمیم سے جو ہے وہ توازن بگڑا ہے،
توازن تو 18ویں ترمیم کے بعد سے آپ نے بگاڑ دیا تھا، اور اب 26ویں ترمیم نے وہ توازن آ کے درست کیا ہے بیسیکلی. ایون پارلیمانی کمیٹی تھی، الگ تھی، وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں تھی، اور وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو انہوں نے پوسٹ آفس بنا دیا تھا. یہ جو جوڈیشل کمیشن اپنی اپوائنٹمنٹ ججز کے نام بھیجتا تھا، جو سفارش کرتی تھی، پارلیمانی کمیٹی صرف اس پہ سٹیمپ لگانے پہ مجبور تھی. اپنے ہی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے اس کی جو پاور تھی اس کو بھی لے لیا تھا. یہ حقیقت تھی. لیکن ابھی 26ویں ترمیم آپ کے سامنے آئی ہے، اور اس نے اس وقت سے چیزیں جو تھیں اس کو کافی حد تک 100% سے میں نے نہیں کہا کہ کافی حد تک اب درست کیا ہے، لیکن مزید ہونی ہے. اور اس 26ویں ترمیم کو جو کریڈٹ جا رہا ہے کہ اب جو ججز اپوائنٹ ہوں گے اس میں جوڈیشری کے ساتھ ساتھ اپوائنٹ وہ جو ہے اپنا اپوزیشن ہو گئی، حکومت ہو گئی، پارلیمان کا اوور سائٹ ہے یا اوور ریچ آپ کہیں، یا پارلیمان کا تھوڑا بہت کردار بڑھا ہے. پہلے تو انہوں نے بالکل اس کو جو ہے وہ ایک پوسٹ آفس تک کی حیثیت بنا کے رکھ دیا تھا. یعنی کہ مجھے بتائیں کہ کبھی 18ویں ترمیم سے لے کر اب تک سینکڑوں ججز اپوائنٹ ہوئے، کبھی کسی جج پہ اور پارلیمانی کمیٹی کی منظوری سے ہوئے، یا پارلیمانی کمیٹی کے دستخط ہیں، پارلیمانی کمیٹی بھجواتی ہے، کسی جج کو جو ہے انہوں نے اعتراض کیا ہو یا چیزیں ہوں، تھوڑا بہت ایک آدھ دفعہ ہوا تھا. لیکن اس پہ خود وکلا کہتے تھے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس کے رولز خاص کر کمیشن کے بننے چاہیے. پارلیمان کو خود انوائٹ کیا گیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، پاکستان بار کونسل کی جانب سے، اور ان سے باقاعدہ کئی دفعہ کہ بھئی ججز کا اپوائنٹمنٹ جو ہے خود اس میں شفافیت آنی چاہیے، بلکہ بیلنس ہونا چاہیے. اور اب آ کے بیلنس ہوا ہے، کافی حد تک ہوا ہے. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ، بہت اچھا ہوا. تو یہ اس وجہ سے ان کو مطلب ہضم نہیں ہو رہی. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب وہ جس نے اعتراض کیا تو اس کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی شاید کہیں ان کو جسٹیفائی کرنی پڑ رہی ہے. بہرحال کریں گے، دیکھتے ہیں. تو اب جوڈیشل کمیشن کے رولز جو ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل کی جوڈیشل کمیشن نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ اسائنمنٹ لگائی تھی، یہ ان کو جو ہے وہ دیا تھا کہ آپ رولز بنا کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، اور جو ممبران ہیں باقاعدہ ایک کمیٹی، ذیلی کمیٹی جو ہوتی ہے اس کے تحت انہوں نے ان کی چیئرمین شپ میں جسٹس جمال خان کی ایک رولز کا ڈرافٹ جو ہے نا وہ آ چکا ہے. اب وہ ڈرافٹ دیکھتے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد چیزیں بہت حد تک واقعی تبدیل ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، اچھی بات ہے. اور کانسٹیٹیوشنل جو کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی 26ویں ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہم نے پورا ایک دیکھا، جتنی ابھی تک ورکنگ ہے 60 دن کے لیے خاص کر سپریم کورٹ کا بنایا گیا تھا، تو اس کی اب تک کی ورکنگ دیٹس اے ونڈرفل. اور پارلیمان کی بالادستی جو ہے نا وہ تو ابھی تک مقدم ہے اور ہونی چاہیے. تو اب 26ویں ترمیم کا مقدمہ سماعت کے لیے لگنے جا رہا ہے غالباً جنوری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ 26ویں ترمیم زیر سماعت جائے گی. دیکھتے ہیں. اب 26ویں ترمیم کے خلاف اس وقت جو مقدمہ لڑ رہے ہیں نا، مطلب میں تو ابھی وہ مقدمہ باز بھی جنہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں جنہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں وہ اتنا نہیں جتنے اپنے منصور علی شاہ صاحب جس نے درخواست دائر ہی نہیں کی، تو وہ ود ان جوڈیشری بیٹھ کے اب اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ 26 کو مطلب ہے 26ویں ترمیم کا مقدمہ جو ہے وہ لگ چکا ہے اور اس کی سماعت کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہونی ہے. اب ان کو یہ بھی ہے کہ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہوں. تو بھئی صحیح آپ نے اپنے پاؤں خود کاٹے ہیں. بہرحال آپ نے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا عصر کے وقت روزہ توڑ دیا. صحیح، ہاں تھوڑا سوچیں، آپ نے توڑ دیا. اور اب بھی آپ بہرحال دیکھتے ہیں منصور علی شاہ اور 26ویں ترمیم آپس میں منصور علی شاہ سے مزاحمت 26ویں ترمیم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. وہ جج ہے جو اپنے حلف اسنایا ہوا ہے، جو بھی آئین بن چکا ہے، جو آئین ہے اس کا میں وفادار ہوں اور اس کے خلاف. خیر دیکھتے ہیں اس میں جیت کس کی ہے. اور باقاعدہ انشاءاللہ پارلیمان بالادست ہے اور اس کو ہونا چاہیے. تو اور اب پارلیمان نہیں، اگر ججز میں اس کا انپٹ نہ ہو، جو جج اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور یہی پھر انہی پارلیمان کے فیصلے کرتے ہیں
تو دیکھتے ہیں 21 دسمبر کو کیا ہوتا ہے. اب یہ جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے یہ ڈرافٹ سبمیشن ہوگی اس کی 21 دسمبر کو، اور 21 دسمبر کو چاروں ہائی کورٹس کے ججز بھی بڑی تعداد میں ان کے نام بھی تجویز کیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلے رولز اسی ٹائم منظور کر کے تو پھر پروسیڈنگ بڑھاتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے. تو یہ 26 ترمیم، بہرحال 26ویں ترمیم کا تو مجھے پھر یاد آ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جنوری کے دوسرے ہفتے میں. تو مین ہے کہ ٹیون ان رہیے. جنہوں نے ابھی تک طیب بلوچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو چاہیے کہ وہ سبسکرائب کریں، تاکہ آپ جوڈیشری سے، نظام انصاف سے جڑے ہوئے اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں خاص کر ان سے آپ باخبر رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.